اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل امۃ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا اور اللہ نے ہر ایک امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی تو اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان جانوروں پر۔ اور رب نے فرمایا تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور گردن رکھو اور اسلم عاجزی کرنے والوں کے لیے آج خوشخبری سنا دیں۔ اور رب نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈریں اور جب ان پر مصیبت پڑے تو وہ صبر کریں اور نماز قائم رکھیں اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو رب نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں رب نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور ذبح ہو کر گر جائے تو اس میں سے خود کھاؤ اور نہیں مانگنے والوں کو کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، یعنی گوشت کا 3 حصہ کرو۔ اور رب نے فرمایا تو اللہ نے جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں رب نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا نہ اس کا خون پہنچتا، ہاں تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے جانوروں کو تمہارے بس میں کر دیا تو تم اس کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور اسلم آپ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 38 میں رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور۔ رب نے فرمایا بے شک اللہ بلا ٹالتا ہے مسلمانوں کی، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا دغاباز اور ناشکرے کو۔ ناجین آپ قربانی اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی سے کریں، اس میں دکھاوا نہ ہو، اور جانور کا پورا گوشت ملا کر 3 حصہ کریں اور 1 حصہ خود کھائیں اور 1 حصہ نہیں مانگنے والے رشتہ داروں کو اور مانگنے والوں کو بھی کھلائیں 3 حصہ۔ اور ناجن گوشت کا 1 حصہ ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں اللہ کی رضا کے لیے جن کے گھروں میں گوشت کی خوشبو بھی نہیں پہنچتی، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آپ تلاش کریں جس طرح آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، اسی لیے ایسے لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے آپ تلاش کر کے گوشت ضرور پہنچائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا حب للناس ما تحب نفسک تکن مسلمہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تمام انسانوں کے لیے پسند کرو تب تم مسلمان ہو۔ ناجن قربانی کا مقصد ہوتا ہے ہر گندی عادت کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا اور قربانی شریعت کے فرمان کے مطابق کریں، کیونکہ آدمی کو اسی قربانی کے جانور پہ بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے۔ ناجن اگر ہم نے قربانی شریعت کے دائرے میں نہیں کی تو ہم پل صراط پر کٹ کر گر جائیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں رب نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر انسان کا گزر پل صراط پر سے ہوگا، تو اس پل صراط پر نافرمان لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے اور اللہ نیک لوگوں کو بچا لے گا۔ اور سورہ مائدہ میں رب نے فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لہم۔ رب نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے تو آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اور سورہ اعراف کی
آیت نمبر 157 میں بھی رب نے فرمایا اور پاک چیزیں تم پر حلال ہیں اور ناپاک اور گندی چیزیں تم پر حرام ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں رب نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ کہ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جو بے دھار کی چیز سے مرا ہو یعنی لاٹھی وغیرہ سے اور جو گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا ہو اور جسے کسی درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم ذبح کر لو اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ تھان کہتے ہیں نادین جانور باندھنے کی جگہ کو۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ 7 چیزیں حرام اور مکروہ تحریمی ہیں۔ پہلا بہتا ہوا خون اور 6 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ مکروہ تحریمی اسے کہتے ہیں جیسے گناہ حرام کام کرنے سے ہوتا ہے ویسا ہی گناہ مکروہ تحریمی کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ دوسرا مثانہ جانور کے پیشاب کی تھیلی پت کی تھیلی کپورے مکروہ تحریمی ہے۔ نر جانور کی شرمگاہ مادہ جانور کی شرمگاہ گدا یعنی جو جانور میں گٹھان پڑ جائے اسے بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث شریف میں ان 7 چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی نصیحت کو آپ یاد رکھیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ کہ تم پر ہر گندی چیز حرام کر دی گئی ہے۔ تفصیل سے جانکاری کے لیے آپ مفتی اکرام سے رابطہ قائم کریں۔ استغفر اللہ چینل فالو کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔